بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ معراج یا سفر معراج انسانی عقل کو تنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان سے تمام پردوں کو گرا دیا تھا، لیکن سائنس اس واقعے کو تسلیم کرنے میں حیل و حجت سے کام لے رہی ہے اور اپنی عقل و دانش کے مطابق نت نئے تجربات کر کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے تمام حقائق کو پرکھنے کی تگ و دو میں لگی ہے۔ سائنس یہ سوال کرتی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے، یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص بجلی کی رفتار سے سفر کرے، تو بھی یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحے موجود میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان اور پھر درجہ بدرجہ ساتویں آسمان اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ کے عرش تک پہنچے اور اپنے معبود و خالق سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے واپس بھی آ جائے۔ یہ سب اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ممکن نہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر معراج کیسے کیا؟ آج کی ماڈرن سائنس اس واقعے پہ کس طرح کے نت نئے تجربات کر رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کا موضوع سخن واقعہ معراج کی سائنسی حقیقت کی شناسائی دینا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی دنیا آئے روز کوئی نہ کوئی انقلابی کھوج لگاتی رہتی ہے، اور جیسے کہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس حوالے سے آج کے دور میں حیرت انگیز مشینری کی بھرمار ہو چکی ہے۔ ان میں سے ایک مسٹری ٹائم ٹریول بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں سفر کرنا، ماضی میں پیچھے چلے جانا یا مستقبل میں آگے چلے جانا، جس کو مغربی دنیا میں بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ایسی ڈیوائس بنائی جا چکی ہے کہ جس کی مدد سے وقت میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اگر اس دور کے مطابق اونٹ یا گھوڑے پہ سفر کیا جاتا تو اس سلسلے میں 30 یا 40 دن کا وقت لگ سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا بلکہ 7 آسمانوں تک بھی پہنچ گئے، اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک، وہ حد کہ جس سے آگے جناب جبریل علیہ السلام کے پر بھی جل جاتے۔ سائنس کے لیے یہ سمجھنا بالکل ہی ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا سفر کیا، لیکن زمین پر بہت کم وقت گزرا۔ سائنس کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی جسم لائٹ کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو وقت کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر سوار تھے، اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی کئی زیادہ تیز تھی۔ معراج کے دوران وقت کا پھیلاؤ بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا، یعنی وقت تھم گیا۔ سائنسی نقطۂ نگاہ کے مطابق کسی بھی سمت سے کائنات کے کنارے تک کا فاصلہ 46.5 ملین یوری سال ہے، جسے مرئی کائنات کہا جاتا ہے، جبکہ روشنی ایک سال میں 9.46 ٹریلین کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر روشنی مسلسل سفر کرتی رہے تو یہ 46.46 ملین سالوں میں کائنات کے کنارے تک پہنچے گی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مسافت طے کرنے کے لیے اربوں سال درکار ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا فاصلہ اتنے کم وقت میں کیسے طے کیا؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے لیے وقت کو سمیٹ دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا اقتباس براق کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے براق لایا گیا، جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا ہے لیکن خچر سے چھوٹا ہے، جو اپنے کھر کو اس کی حد کے برابر فاصلے تک رکھتا ہے، جبکہ براق کے لفظی معنی برق یعنی بجلی کی سی تیزی کے ہیں، یعنی براق بجلی کی رفتار سے کئی زیادہ تیز رفتار میں سفر کر سکتا تھا۔ واقعہ معراج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کی سیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے بھی ملاقات کی۔ اس مبارک سفر کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا سینہ چاک کیا، پھر سونے کا تشت لایا گیا اور میرے دل کو نکال کر اس سونے کے تشت میں دھویا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور پھر میرے دل کو واپس رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو اور ان کے وجود کو مضبوط کر دیا،
اور سفر کی طاقت عطا کر دی۔ غیر مسلموں نے واقعہ معراج پر کفر اور اختلاف کیا۔ کئی بار غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ بہت کم وقت میں پوری کائنات کا سفر کر سکیں۔ سائنسی نظریہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے تو بھی اتنے کم وقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اور اس سے بھی آگے کا سفر کیا جائے۔ سائنس کی جدید تھیوری یہ بھی کہتی ہے وام ہول کے دروازوں میں سے اگر ایک دروازے کو کھول کے اگر چند لمحوں کا سفر کر لیا جائے تو بھی اس کا دوسرا دروازہ کسی دوسری کہکشاں میں جا کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دروازے کو کھول کر کسی دوسری کہکشاں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اس تھیوری کے لیے جس کا سہارا لیا گیا وہ قرآن کریم میں بیان کردہ آیات ہی ہیں جو کہ سورہ معراج سے لی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک کرنے والے نے سوال کیا کہ جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو سیڑھیوں کا یعنی آسمان کا مالک ہے، جن سیڑھیوں پر فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں ان پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر انسانی وقت میں اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ 50,000 سال ہیں، اور یہ سفر ایک دن میں طے ہوگا جسے قیامت کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، یعنی وہ دروازے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر محض ایک دروازہ کھلنے کا ہے۔ اسی سے متعلق سورہ حجر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بیان کیا گیا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور اس میں سے چڑھ جائیں تو البتہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ گمراہ ہیں اللہ انہیں راستہ بھی دکھا دے کہ جس طریقے سے فرشتے آسمانوں کے درمیان سفر کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے، یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یا ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے درمیان وہ دروازے اور سیڑھیاں کس طرح سے موجود ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر فوری طور پر ممکن بنا دیا۔ قرآن پاک میں بیان کی گئی ان آیات کو لے کر پھر اسی سوال پر کھڑی ہے کہ ایک ہی رات میں یہ سفر کیسے ممکن ہوا۔ سائنس آج بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بشری وجود یا انسانی جسم بجلی کی رفتار سے سفر کرے اور اس کے بعد وہ انسانی جسم کی صورت میں باقی بھی رہے، کیونکہ سائنسی علوم کے مطابق کوئی بھی شے بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ اپنے وجود کو بدل ڈالے گی، اور اگر بجلی کی تیزی کے ساتھ یہ سفر کیا جائے تو کئی ملین سالوں کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بہت وسیع ہے، کائنات کی حد کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ یہ سفر کیوں کر ممکن ہو سکا؟ اللہ رب العزت کی اپنے محبوب سے ملاقات کے دوران کیا کیا باتیں ہوئیں، اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔